حیثیت تو اس کی یہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں کا مقدمہ جس طرح سے آگے بڑھ رہا تھا اس میں یہ ایک مرحلہ تھا، اور اس مرحلے میں مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں کو یکجا کر کے اور ان کو اس طور متشکل کرنے کی تجویز دی گئی کہ ہندوستان ایک زونل فیڈریشن بن جائے اور اس کے مرکز میں ایک ڈھیلا ڈھالا مرکزی نظام موجود ہو۔ قائد اعظم کی صدارت میں ہفتہ 23 مارچ کو آل انڈیا مسلم لیگ کے کھلے اجلاس کا آغاز دن کے 3 بجے شروع ہوا۔ قائد ملت خان لیاقت علی خان نے سالانہ رپورٹ پیش کی۔ بنگال کے وزیر اعلیٰ شیر بنگال مولوی فضل الحق کو قرارداد پیش کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ چودھری خلیق الزماں نے قرارداد کی سب سے پہلے تائید کی۔ اسی روز مولانا ظفر علی خان اور سر عبداللہ ہارون نے قرارداد کی حمایت میں تقاریر کیں۔ اس وقت ہماری نشریات پاکستان میں اور پاکستان سے باہر پی ٹی وی گلوبل کے جتنے ناظرین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان پاکستان جی جی پاکستان۔ قائد اعظم کے نزدیک جو تصور پاکستان کا ہے، ایک تو جمہوریت، جب عشق سکھا جان ہے ہم پاکستان ہیں، ماں کی دعا پوری ہوئی اور ہمیں اتنی پیاری دنیا میں گھر مل گیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن لمیٹڈ، عیسیٰ عبدالحمید خان، آئی چندریکر، سید عبدالرؤوف شاہ اور ڈاکٹر محمد عالم نے قرارداد کی تائید میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ قاضی محمد عیسیٰ نے ملک کے ایک پسماندہ علاقے بلوچستان کی نمائندگی کی۔ وہ قرارداد کی تائید کرنے والے سب سے کم عمر رکن تھے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 27 برس تھی۔ 24 مارچ کو رات 9 بجے اجلاس دوبارہ شروع ہوا۔ سید ذاکر علی، بیگم مولانا محمد علی جوہر اور مولانا عبدالحامد بدایونی نے قرارداد کی حمایت میں تقاریر کی۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرارداد پاکستان 23 مارچ کو پیش کی گئی، لیکن یہ 24 مارچ کو منظور ہوئی۔ قرارداد کی منظوری کے بعد قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی روایت برقرار رکھتے ہوئے عظیم خطیب نواب بہادر یار جنگ کو خطاب کی دعوت دی۔ نواب بہادر یار جنگ نے اسلام اور جمہوریت کو اپنا موضوع بنایا اور 2 قومی نظریے کی وضاحت کی۔ قائد اعظم نے اپنے اختتامی کلمات میں کہا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا یہ اجلاس ہندوستان کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ 23 مارچ 1940 کو جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو یہ اصل میں بنیادی طور پر لاہور ریزولوشن کے نام سے یہ معروف ہوئی تھی، لیکن ہندو پریس نے، چونکہ پاکستان کا لفظ پہلے سے موجود تھا تو ہندو پریس نے اس کو پاکستان ریزولوشن کہا، لیکن اس سے پہلے خود مولانا محمد علی جوہر کی جو بیگم تھیں، جو آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کی رکن تھیں، انہوں نے 23 مارچ کے جلسے میں اس قرارداد کی تائید کرتے ہوئے پہلی دفعہ یہ کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ پاکستان کی قرارداد ہے، اور اسی بنیاد پر ہندوستان کے تمام مسلمانوں نے بیک آواز اس قرارداد کی تائید کی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعد کے دنوں میں جب بھی مسلمانوں نے کوئی جدوجہد کی، قائد اعظم نے ان کو اسی قرارداد کا حوالہ دیا، ان کے سامنے اسی قرارداد کو رکھا اور یہ فرمایا کہ دیکھیے میں نے اس قرارداد میں پاکستان، ہم کس نوعیت کا پاکستان چاہتے ہیں، اس کی پوری وضاحت کر دی گئی ہے۔ ایک بات میں یہاں اور عرض کرتا چلوں
کہ جس وقت 1940 کی قرارداد منظور ہوئی تو اس میں مشرقی بنگال شامل نہیں تھا. مشرقی بنگال اپریل 1946 میں ایک مسلم لیجسلیچر کنونشن منعقد ہوا. اس میں حسین شہید سہروردی نے ایک قرارداد کے ذریعے سے بنگال کو اس میں شامل کروایا تھا. اس لیے بعض لوگ جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ قرارداد پاکستان جو تھی اس کا کیا حیثیت رہ گئی، لیکن قرارداد پاکستان کی حیثیت اپنی جگہ پہ اوریجنل قرارداد پاکستان اب بھی موجود ہے اور اسی کے مطابق یہ ملک موجود ہے ہمارا. جب قرارداد پاکستان پیش کی گئی تو ہندوستان ہی میں نہیں برطانیہ سمیت دنیا کے دیگر خطوں میں بھی اس کی اہمیت کا اندازہ نہ تھا. کانگریسی اخبارات نے خوب واویلا مچایا اور اسے پاکستان کی قرارداد کہہ کر جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی مشکل آسان کر دی. انگلش میڈیا نے اسے عمومی طور پر نظر انداز کیا اور چند نے کڑی تنقید کی. ہفت روزہ نیچر نے لکھا، قطع نظر اس حقیقت کے کہ فرقہ وارانہ اختلافات کو اگر ایک مرتبہ فراموش بھی کر دیا جائے تو 8 کروڑ نفوس کی ایک اقلیت کی آواز نظر انداز نہیں کی جا سکتی. یہ مطالبہ ثقافتی روایت کے بہت حقیقی اختلاف پر مبنی ہے. مسلمانوں کا مطالبہ خواہ کتنا ہی ناقابل عمل کیوں نہ ہو، یہ حقیقت ہے کہ کوئی ایسا حل جو ثقافت اور روایت کے ان بنیادی اختلافات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرے گا عالمی امور میں یا اندرونی طور پر ہندوستان کے مستقبل کو محفوظ نہیں کر سکے گا. قرارداد پاکستان نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو ان کی منزل کا پتہ بتا دیا. پھر پاکستان کے حصول کی کوششیں تیز تر ہوتی چلی گئیں. قرارداد پاکستان نے ہندوستان کی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے. قائد اعظم کی رہنمائی میں آل انڈیا مسلم لیگ سن 1943 کے اوائل میں اپنی حمایت کردہ حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی. پھر کاروان شوق اور آگے بڑھا. سن 1945-46 کے دوران جنوبی ایشیا میں مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے. آل انڈیا مسلم لیگ نے یہ انتخابات پاکستان کی بنیاد پر لڑے. ابتدائی نتائج کے مطابق مسلم لیگ نے صوبائی اسمبلیوں کی 495 میں سے 446 نشستیں حاصل کیں. یوں مسلم لیگ نے مرکزی اسمبلی میں 100% اور صوبائی اسمبلیوں میں 88% نشستیں جیتیں. ووٹ کی قوت نے جنوبی ایشیا کی تاریخ تبدیل کر دی. 7 اگست سن 1947 کو قائد اعظم پاکستان کے نامزد گورنر جنرل کی حیثیت سے کراچی آئے. قائد اعظم نے اپنی پوری زندگی آزادی کے حصول کی جدوجہد کی نظر کی. 1934 سے 1947 اور پھر اپنی آخری سانسوں تک وہ شب و روز ناممکن کو ممکن بنانے میں سرگرداں رہے. قرارداد پاکستان جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. 1940 سے آزادی کی سمت جو سفر شروع ہوا اسے صرف 7 برسوں میں منزل مل گئی. پاکستان بننے کے بعد اس قرارداد سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ اس کی اسپرٹ ہے. وہ اسپرٹ یہ ہے کہ اس قرارداد میں جو مسلم اکثریتی علاقوں کی زونل ارینجمنٹ تھی، اس کے لیے جو نقشہ تجویز کیا گیا تھا اس میں وحدتوں کے لیے خود مختاری کی بات کی گئی تھی، اور اس کے لیے انڈیپینڈنٹ اور ساورین تک کے الفاظ استعمال کیے گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے
کہ آج اگر ہم پاکستان میں اس قرارداد سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی کوئی اخلاقی حیثیت ہے آج کے پاکستان میں، تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے وفاق کو اس طرح سے متشکل کریں کہ اس میں وحدتوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری فراہم کی جائے، اور صوبائی خود مختاری ایک ایسا اصول ہے جو ہم جیسے معاشروں کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے، جو بنیادی طور پر وفاقی معاشرے ہیں۔ یہ وہ معاشرے ہوتے ہیں جہاں پر ثقافتی دوئی پائی جاتی ہے، جہاں پر مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف کلچرز موجود ہوتے ہیں، مختلف فوک لٹریچر ہوتا ہے، اور سیاسی روایات میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو ایسے معاشروں میں اگر وحدتوں کو خود مختاری دی جائے تو وہ زیادہ اعتماد کے ساتھ وفاق کا حصہ بن کے اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ پاکستان میں بدقسمتی سے ملک کے استحکام کو مضبوط مرکز سے مشروط کیا جاتا رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے رہے ہیں، یا ہماری سیاسی قیادتیں بالعموم یہ سمجھتی رہی ہیں کہ مضبوط پاکستان کے لیے بہت مضبوط مرکز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دنیا کے تجربات یہ بتاتے ہیں کہ وحدتوں کو مضبوط بنا کر بھی وفاق کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے، اور وفاق کی یہ مضبوطی زیادہ کارآمد اور زیادہ دیرپا ثابت ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 23 مارچ کے دن جب ہم قرارداد پاکستان کے حوالے سے غور و فکر کے لیے چند لمحات نکالتے ہیں، تو ہمیں اس کا اطلاق اپنی آج کی سیاسی زندگی کے اوپر اور آج کی سیاسی حیت کے اوپر کر کے دیکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہم اپنے وفاق کو کس طرح سے مزید مضبوط کر سکتے ہیں، اور قرارداد لاہور ہمیں یہی تجویز پیش کرتی ہے کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم وحدتوں کو مضبوط بنائیں اور ان کے اعتماد کو حاصل کریں۔